بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قدر کی نگاہ سے نہ دیکھیں، یہ ناممکن ہے۔ آج کی آیت مبارکہ اس وجہ سے ہمیں ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دے گی کہ رب کائنات نے اپنی ایک نبی کی دعا کو اس انداز سے قبول کیا کہ انسانیت آج تک ورطۂ حیرت میں مبتلا ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء اور آیت مبارکہ ہے 90۔ یہ آیت مبارکہ دراصل پچھلی آیت مبارکہ کا تتمہ ہے، تسلسل ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ایسی دعا مانگ لی، ایسی دعا کر دی جو کہ فی زمانہ بلکہ ہر دور میں بڑی عجیب و غریب تھی کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگ لیا۔ اب یہ دعا قبول کیسے ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا، پس ہم نے قبول کیا لہو ان کے لیے، ووہبنا اور عطا کیا لہو انہیں یحییٰ علیہ السلام، وَأَصْلَحْنَا اور ہم نے درست کر دیا لہو ان کے لیے، زوجہ ان کی بیوی کو، انہم وہ لوگ، کانو تھے، یسارعون جلدی کرنے والے، فی الخیرات نیک کاموں میں، ویدعوننا اور ہمیں پکارنے والے تھے، راغباً لالچ رکھتے ہوئے، ورہباً اور ڈرتے ہوئے،
وکانو اور تھے لنا ہمارے لیے خاشعین عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرنے والے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ہم نے سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ یہ عظیم المرتبت لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے، ہمیں لالچ اور ڈر خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرنے والے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے پہلا انعام یہ کیا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے ان کی اہلیہ جو کہ بانجھ تھیں، اللہ نے انہیں اس قابل بنا دیا کہ وہ بچے کو جنم دے سکیں۔ پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے جب ان کی اہلیہ کو اس قابل بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں میاں بیوی کو کچھ عرصے کے لیے ان کی زباں بندی کر دی۔ بقول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دیگر مفاہیم بھی اہل علم نے بیان فرمائے، لیکن یہ قول، یہ بات زیادہ راجح ہے، حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیک اعمال میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے، تیزی کرنے والے تھے، اور اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام سے ڈر کر رب کائنات کی نازل کردہ شریعتوں کی تصدیق کرنے والے سچے مومن تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرنے والے تھے۔ مختلف اقوال ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائے، ان کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تلقین کرتا ہوں، اور یہ بھی تلقین کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی پوری ثنا اور صفت بیان کرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بھی اور لالچ رکھتے ہوئے بھی دعا مانگتے رہنا، اور دعاؤں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنا۔ دیکھو رب کائنات نے سیدنا زکریا علیہ السلام کے گھرانے کی یہی فضیلت بیان فرمائی، اور پھر صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرما دی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر امام شربینی نے اپنی تفسیر میں اور امام ابن جریر نے بیان فرمایا کہ رب کائنات نے سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا کو اس انداز سے قبول فرمایا کہ بیٹا عطا فرمایا اور اس کا نام بھی خود رکھا، جس طرح کہ سورہ مریم کی 7ویں آیت مبارکہ پیچھے گزر چکی ہے۔ اور یہ جو ہے نا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، خاص طور پر ابن عاشور نے تحریر و تنویر میں، امام قرطبی، امام ابن جریر، پھر امام واحدی اپنی تفسیر البسیط میں، دیگر مفسرین کرام امام علیمی، امام شوکانی وغیرہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں بات کرتے ہیں کہ سیدنا زکریا علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ بانجھ تھی، اللہ نے ان کو اس قابل بنا دیا کہ وہ بچے کو جنم دے سکیں۔ اب یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے؟ اس سے مراد سیدنا زکریا، ان کی اہلیہ اور ان کے لخت جگر سیدنا یحییٰ علیہ السلام۔ اور یہ رب کائنات نے ان کی عظمت بیان فرمائی ہے کہ یہ سب کے سب لوگ
اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی عظمت کا اعتراف کرنے والے تھے۔ 3 صفات بیان فرمائی رب کائنات نے۔ ایک تو نیکی کے کاموں میں تیزی دکھانے والے، اللہ تعالیٰ کو خوف اور لالچ کی بنا پر پکارنے والے، اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنے والے۔ معزز خواتین و حضرات، اسی آیت مبارکہ کو جب ہم مزید کتب تفاسیر میں جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ داستان جو ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے رکھی ہے یہ بڑی سبق آموز ہے، اس لیے کہ مرد کی عمر 100 سال سے اوپر ہو اور خاتون جن کا نام عیشا بنت عمران آتا ہے یا عیشا بنت فاقود آتا ہے، ان کی عمر بھی 99 سال ہو تو بچے کی ولادت یہ بظاہر ایک محال معاملہ نظر آتا ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ عرش والے رب کے خزانے تو کبھی خالی نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور انسانی تاریخ کے عجائبات میں سے ایک عجوبے کا اللہ تعالی نے یہاں اضافہ فرما دیا۔ تفسیر روح البیان، تفسیر الخازن وغیرہ میں اس بات کی وضاحت موجود ہے، اور ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ یہ انعام سیدنا زکریا علیہ السلام کو رب کائنات نے کیوں عطا فرمایا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اجر اور ثواب کی رغبت میں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ یہاں پر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے دراصل ایک مسلمان اور ایک مومن کے عقیدے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ مومن کا عقیدہ رغبت اور رہبت کے درمیان میں ہوتا ہے، جنت کا لالچ بھی ہوتا ہے اور جہنم سے ایک مسلمان ڈرتا بھی ہے، اور پھر وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ایک مسلمان کو ہر وقت عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اگر انعامات عطا فرماتے ہیں تو یقینی طور پر یہ انسان پر اللہ کا فضل و کرم ہے، اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے حاصل ہونے والے یہی اسباق ہیں جن پر ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ رب کائنات نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ قرآن و حدیث کے یہ اسباق آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے نشر فرمائیں، اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کی طرف سے محبت پر کمنٹس کا انتظار کروں گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔